میرے سسر کی 8 بیٹیاں تھیں، مگر مرتے وقت انہوں نے اپنی 7 بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ دیا، بلکہ ساری جائیداد اور فیکٹریاں میری بیوی کے نام کر دی۔ بیوی کی 7 بہنیں اسے بددعا دے کر چلی گئیں۔ پھر بیوی نے مجھے مالک بنا کر اپنی جگہ فیکٹری بھیج دیا تھا۔ میں ساری جائیداد کا مالک بن کر بہت خوش تھا۔ میں جیسے ہی فیکٹری کا راؤنڈ لگانے اندر گیا، تب میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری بیوی کی 7 بہنیں۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میرے والد ایک فیکٹری میں معمولی سے جاب کیا کرتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی بہت بڑا آفیسر بنوں، اس لیے وہ میری پڑھائی پر خوب خرچہ کر رہے تھے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جب میں انٹر میں تھا، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے اور میری ماں کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اب میری ماں کا میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ معمولی سی فیکٹری میں جاب کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر نہ ہی میرے والد کی پینشن بنی اور نہ ہی فیکٹری والوں نے ہماری کچھ مدد کی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ میری ماں کپڑے سلائی کرنا جانتی تھی، اس لیے انہوں نے گھر کا خرچ اٹھانے کے لیے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ مگر دن رات کپڑے سلائی کرنے کی وجہ سے میری اماں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل جلتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ محنت مزدوری کر لوں، کوئی بھی کام کر لوں، مگر اماں اس بات پر بالکل بھی نہیں مانتی تھی کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کاموں میں لگ جاؤں۔ میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ رونے لگ جاتی کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو کیا تجھے کالج سے ہٹا لیتا۔ میں اماں کی باتیں سن کر اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اتار لیتا، پڑھنے میں دل لگانے کی کوشش کرتا، مگر میرا دل لگتا تھا نہ ہی ذہن کام کرتا تھا۔ ہر وقت فکر اور سوچوں نے میرے اندر بسیرا کر لیا تھا۔ ابا کی وفات کو جب 2 ماہ گزر گئے اور گھر میں آہستہ آہستہ سب راشن پانی ختم ہو گیا، تو اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میں اور اماں مشکل سے 2 وقت کھانا کھاتے تھے، اور اماں کی دوائی لینے کے پیسے تو بچتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر اپنا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک دن اماں مشین پر بیٹھی سلائی کر رہی تھی کہ اچانک اماں کو چکر آنے لگے اور اس نے مجھے آواز دی۔ میں کتاب میں سر دیے بیٹھا تھا، میرے انٹر کے امتحان تھے۔ میں اماں کی آواز سن کر جلدی سے ان کے پاس آ گیا، اور تو وہ چارپائی پر ایسے پڑی تھی جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے شور مچایا اور میں نے ادھر ادھر والوں کو بلایا، اماں کو ہلایا اور پانی لا کر پانی کے چھینٹے تک مارے، اماں کے منہ پر مارے۔ اماں کو ہوش آیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اماں کو اسی وقت سرکاری ہسپتال لے کر گیا، مگر جتنی خواری کا سامنا مجھے کرنا پڑا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اماں جو مرضی کہے، جس کے بھی واسطے دے، مگر اب میں کوئی کام کروں گا، پر اماں کو سلائی نہیں کرنے دوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اپنی تعلیم ہی جاری رکھوں گا۔ 4 گھنٹے ہسپتال میں خوار ہونے کے بعد جب ہم گھر آئے تو کچن میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، مگر یہ رونے کا نہیں، ہمت کرنے کا وقت تھا۔ میں نے اماں کو بستر پر لٹایا اور اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے اٹھا کر باہر چلا گیا۔ میں نے مارکیٹ میں جا کر لیپ ٹاپ بیچا اور راشن کے ساتھ کچھ کھانے کو لے لیا۔ اماں کی دوائی لی اور گھر جا کر اماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر دعا دی۔ اماں رو رہی تھی کہ مجھے اپنا لیپ ٹاپ بیچنا پڑ گیا تھا، مگر میں اماں سے کہنے لگا کہ میں ابا کے بعد اب آپ کو نہیں کھو سکتا۔ یہ سن کر اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں نے اماں سے نوکری کی بات کی اور وعدہ کیا کہ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا۔ اماں نے بڑی مشکل سے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں اسی وقت مارکیٹ نکل گیا اور کئی دنوں پر بات کرنے کے بعد مجھے ایک دن دکان پر کام مل گیا، مگر وہاں سے صبح سے لے کر شام تک کام کرنا تھا، مگر مجھے اسی وقت اپنا گھر چلانا تھا۔ میں نے دکان کے مالک سے بات کی کہ میں جاب کر کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا، جس کے لیے مجھے کسی دن چھٹی کرنی ہوگی یا میں آدھے دن بعد آؤں گا، تو وہ مان گیا۔ میری تنخواہ اتنی تو تھی کہ راشن اور بل دونوں کے بعد کچھ پیسے ہاتھ میں رہ جائیں گے، جس سے کچھ دن میں اپنا اچھا کھانا کھاتے پکا سکتا، اور میری ماں کو بھی سکون مل جائے گا۔ میں اگلے دن سے کام پر جانے لگا اور رات کو پڑھائی کرتا۔ جس دن پیپر ہوتا اس دن آدھا دن دکان پر لگاتا، اور پیپر ختم ہونے کے بعد میں نے ٹیوشن کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، اور جلد ہی مجھے پرائمری کلاسوں کے بچوں کی ٹیوشن مل گئی۔ میں سارا دن دکان پر کام کرتا اور دکان سے چھٹی ہونے پر وہیں کپڑے بدلتا اور ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا۔ اب مجھے تسلی تھی کہ میری فیس کا بندوبست ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود میں نے 2 جگہ ٹیوشن دینا شروع کر دی، اور رات کو 8 بجے گھر جاتا اور اماں کو صرف اچھی اچھی خبریں سناتا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ جب مجھے کام کرتے اور ٹیوشن پڑھاتے 1 ماہ گزر گیا تو مجھے میری تنخواہ اور فیس کے برابر تھی، اس لیے فیس بھی ادا ہو گئی تو میں خوش تھا۔
میں نے اپنی پہلی کمائی اماں کو دی تو وہ خوشی سے رونے لگ گئی۔ اب میں نے اماں کو کپڑے سینے سے روک دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں کی طبیعت مزید خراب ہو۔ دن گزرنے لگے تھے اور جب تک میرا نیا داخلہ ہونا تھا میں نے فیس جمع کر لی تھی۔ اب میں ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا تھا مگر میں نے بزنس کی تعلیم لینا شروع کر دی تھی۔ مگر انہی دنوں مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری اماں زیادہ بیمار رہنے لگی تھی اور ایک دن وہ بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے باپ اور اب اپنی ماں کے فوت ہونے کے بعد میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا، مگر میں نے اپنی پڑھائی کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور ایسے ہی 2 سال گزر جانے کے بعد جب میں نے پہلی مرتبہ جاب کے لیے اپلائی کیا تو ایک چھوٹی سی کمپنی میں مجھے ملازمت مل گئی۔ یہ میری کامیابی کی طرف پہلا قدم تھا۔ مجھے بہت دکھ تھا کہ میری کامیابیوں کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، مگر مجھے وہ جینے کا ہنر دے گئے تھے۔ میں محنت کرنا اور آگے بڑھنا سیکھ چکا تھا۔ اور آج جب میں اپنی بائک پر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو مجھے سامنے سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو کچھ گنڈے ایک لڑکی کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک سنگل روڈ تھا جہاں اس وقت بہت کم ٹریفک ہوا کرتی تھی۔ میں ان سے ڈر کے رکا نہیں بلکہ اپنی بائک کو اور تیز کر لیا اور اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ گنڈے بھاگ گئے مگر اس لڑکی کا پرس انہوں نے چھین لیا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے اس لڑکی کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا تھا۔ میں نے اسے زمین سے اٹھایا اور کہا کہ چلو پولیس اسٹیشن، ان گنڈوں کے خلاف رپورٹ کرواتے ہیں، مگر اس نے مجھے روک دیا اور کہا کہ میں پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، بس میری ٹانگ پر ذرا سی چوٹ آئی ہے، آپ مجھے پلیز میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ میرے پوچھنے پر اس لڑکی نے اپنا نام مجھے نادیہ بتایا تھا۔ اس کے بعد اپنی بائک پر نادیہ کو میں نے گھر تک کی لفٹ دی تھی۔ اس دوران اس سے تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی تھی اور جب اس کے بنگلے کے سامنے میری بائک رکی تو میں بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوا کہ وہ اتنے بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور مجھے اس نے چائے کی پیشکش کی، مگر میں نے جلدی کا بہانہ کر کے معذرت کر لی۔ اس نے مجھ سے موبائل نمبر لیا اور اپنا موبائل نمبر مجھے دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا۔ آفس میں جاب کرتے ہوئے مجھے 6 مہینے ہو چکے تھے مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ میں جاب چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے تجربہ اور پیسے دونوں چاہیے تھے۔ میں MBA کے 3 سال میں تھا۔ میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے اور دل میں ماں باپ کا چہرہ نقش تھا۔ میں ایک دن آفس میں سے گھر آیا تو میرے نمبر پر نادیہ کی کال آئی۔ اس دن کے بعد سے ہمارا رابطہ اور بات چیت کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ روز مجھے کال کرتی اور میرا حال احوال پوچھتی، میرے کھانے پینے کا پوچھتی۔ مجھے لگنے لگا کہ اب دنیا میں وہی ہے جسے میری تھوڑی بہت فکر ہے۔ وہ میری اچھی دوست بن گئی تھی۔ ہم میسج پر بھی ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے اور کال تو روز رات کو لازمی ہوتی تھی۔ مجھے کافی ٹائم بعد کوئی ایسا دوست ملا تھا جس نے میری تنہائی کو بانٹ لیا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا اور میں بھی اسے کافی حد تک جان چکا تھا۔ ہماری بات چیت اور دوستی کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ اس دوران ہم 2 ہفتے بعد کہیں کسی پارک یا ہوٹل میں کھانے یا چائے پر مل لیتے تھے، مگر ایک دن اس نے مجھے اپنے بابا کا وزٹنگ کارڈ تھمایا اور کہنے لگی کہ بابا کو آفس میں مینیجر کی ضرورت ہے، تم لازمی اس سے بات کرو۔ میں نے خاموشی سے کارڈ پکڑ لیا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ جلدی سے بولی کہ فکر مت کرو، بابا کو میں نے نہیں بتایا کہ تم میرے دوست ہو، اس لیے تسلی سے جاب کے لیے اپلائی کرو، مجھے یقین ہے تمہیں یہ جاب مل جائے گی کیونکہ تم بہت قابل انسان ہو۔ میں نے نادیہ کے دیے کارڈ پر لکھا اور ایڈریس دیکھا اور اگلے دن آفس جا پہنچا۔ اسی دن مجھے انٹرویو میں بھی دینا تھا۔ اسی طرح نادیہ کے بابا سے پہلی ملاقات ہوئی اور میری خوش نصیبی تھی کہ شہر کی اتنی بڑی کمپنی میں مجھے مینیجر کی جاب مل گئی۔ نادیہ کے بابا مسٹر برہان کی باتوں اور انداز سے مجھے یقین ہو گیا کہ نادیہ نے سچ کہا تھا کہ اس کے بابا مجھے نہیں جانتے، اس لیے مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے میری قابلیت پر اتنی بڑی کمپنی میں جاب مل گئی تھی، اور وہ بھی تب جب میرا MBA ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں نے آفس سے نکلتے ہی نادیہ کو کال کی اور اسے آئس کریم کھانے کے لیے بلا لیا۔ اگلے دن سے میرا آفس جانا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا اور 15 دن میں ہی برہان صاحب میرے کام سے متاثر ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے اجازت لے لی کہ مجھے ہفتے میں 2 دن یونیورسٹی جانا ہے لیکن میں اپنے کام میں حرج نہیں آنے دوں گا۔ وہ مان گئے اور مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے کہ ایسے نوجوان آج کل نہیں ملتے جو زندگی میں اتنی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں اور بڑھنا چاہتے ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ 2 ماہ بعد ہی مجھے کمپنی کی طرف سے نیا فلیٹ اور کار مل گئی۔ نادیہ میری اس کامیابی پر مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس دن مجھے اماں اور ابا بہت یاد آئے۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کی دعائیں اور محنت کیسے رنگ لا رہی تھی۔ میری آفس میں جاب بھی چل رہی تھی اور یونیورسٹی کا آخری سال بھی شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن مجھے برہان صاحب نے اپنے آفس میں بلایا۔ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ برخوردار، مجھے تو آج معلوم ہوا ہے کہ آپ ہماری اکلوتی بیٹی نادیہ کے بہت اچھے دوست ہیں۔
میں نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی نادیہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں اس کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ ابھی وہ مجھ سے بات کر ہی رہے تھے کہ انہیں ایک ضروری کال آ گئی اور وہ اٹھ کر دوسرے روم میں چلے گئے، اور میں سوچنے لگا مجھے نادیہ نے بتایا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی 7 بہنیں ہیں اور ان سب کی شادی ہو گئی ہے، بس نادیہ کی شادی ہونا باقی ہے۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اور اس کے بابا اکیلے رہتے تھے۔ اصل میں برہان صاحب کی کپڑے کی 2 فیکٹریاں تھیں، لیکن میں کبھی فیکٹری نہیں گیا تھا کیونکہ میرا کام آفس تک محدود تھا۔ برہان صاحب کو پتہ چلا کہ میں ان کی بیٹی کا دوست ہوں، اس کے باوجود ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح مجھ سے کام کی بات کرتے اور کبھی کبھی گپ شپ لگا لیتے تھے۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھا۔ ایک رات میں نادیہ سے فون پر بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ بابا تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کسی ایسے ہی انسان سے کروں گا جو حمزہ جیسا ہو۔ میں نادیہ کی بات سن رہا تھا جب وہ کہنے لگی کہ میں نے بابا کو کہہ دیا ہے کہ میری شادی حمزہ سے ہی کر دیں اور بابا تیار ہو گئے ہیں، اب وہ جلد ہی تم سے بات کریں گے، بس تم انکار مت کرنا۔ میں نادیہ کی باتیں سن تو رہا تھا مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر کا جانا مانا بزنس مین اپنی بیٹی کی شادی مجھ جیسے عام سے لڑکے سے بھلا کیوں کرے گا۔ مجھے لگا کہ نادیہ مذاق کر رہی ہے مگر کچھ دن بعد ہی اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ برہان صاحب نے ایک دن آفس کے بعد مجھے اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ کہیں باہر چائے پینے چلتے ہیں، پھر گھر چلے جانا۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ چائے کے دوران انہوں نے مجھے کہا کہ حمزہ میں تمہیں تمہاری قابلیت سے آزما چکا ہوں اور بہت متاثر ہوں، مگر اس سے بھی زیادہ مجھے تم اس لیے پسند ہو کیونکہ تمہاری تربیت بہت اچھی ہے۔ یقیناً تمہارے والدین بہت نیک سیرت انسان ہوں گے۔ میں ان کی باتیں تو توجہ سے سنتا رہا۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی 7 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ نادیہ کی بھی شادی کر دوں تاکہ مجھے یہ فکر نہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا، کیونکہ اس سے شادی کرنے کے لیے امیر سے امیر ترین لڑکے موجود ہیں مگر وہ سب صرف میرے بزنس کی وجہ سے نادیہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ نادیہ کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں۔ میں حیران ہو کر برہان صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ مجھے کوئی لالچ نہیں تھا، نہ ان کے بزنس سے کوئی مطلب تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ میں نادیہ کو خود پسند کرتا تھا۔ اس لیے میں نے برہان صاحب کو انکار نہیں کیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ کچھ دن بعد انکل نے میری اور نادیہ کی شادی طے کر دی اور ایک پارٹی میں ہماری شادی کا اعلان بھی کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں کئی لوگوں کے چہرے اتر گئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ نادیہ سے شادی کے کئی لوگ خواہش مند تھے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ حقیقت تھی، اور سچ کہوں تو میں خواب میں بھی یہ سب نہیں سوچ سکتا تھا۔ پھر 2 مہینے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی میں پہلی بار میں نے نادیہ کی 7 بہنوں کو دیکھا تھا مگر وہ مجھے بہت زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ انکل نے نادیہ کو شادی کے تحفے میں ایک خوبصورت گھر دیا جس میں شادی کے بعد ہم رہنے لگے، کیونکہ یہ نادیہ کی خواہش تھی، مگر اس سے زیادہ میں نے کچھ قبول نہیں کیا۔ انکل برہان نے نادیہ کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ اتنی دولت مند اور خوبصورت ہونے کے باوجود اس میں ذرا سا بھی غرور نہیں تھا۔ شادی کے بعد میں نادیہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور میں نادیہ بہت خوش تھے۔ شام کو روز میں نادیہ کو اس کے بابا کے گھر لے جاتا تھا۔ میری آفس کے وہی روٹین رہی، حالانکہ مجھے انکل نے کافی مرتبہ اپنی سیٹ اور ذمہ داریاں سنبھالنے کو کہا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں ان سے معذرت کر دیتا۔ اور پھر ایک دن اچانک انکل برہان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کچھ دن وہ ہسپتال میں رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنا وکیل بلا کر اپنی ساری جائیداد اور فیکٹریاں نادیہ کے نام کر دیں۔ اس وقت میں بڑا حیران ہوا کہ انکل نے اپنی جائیداد میں سے اپنی 7 بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا، بلکہ ساری جائیداد نادیہ کے نام کر دی۔ جب نادیہ کی بہنوں کو پتہ چلے گا تو وہ خوب ہنگامہ کریں گی، مگر ان معاملات میں بولنا نہیں چاہتا تھا۔ میں دل سے ان کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ کچھ دن وہ ہسپتال میں ہی رہیں گے، مگر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نادیہ تو کیا، میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ نادیہ تو جیسے اپنے بابا کے جانے پر ٹوٹ سی گئی تھی اور مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ انکلز کے سوئم کے بعد میں نادیہ کو بیرون ملک لے گیا تاکہ اس کا دھیان اپنے بابا کی طرف سے ہٹ جائے، ورنہ وہ تو بالکل خاموش ہو گئی تھی، ہر وقت گمسم سی رہتی تھی یا روتی رہتی تھی۔ 15 دن بعد جب ہم واپس آئے تو آفس میں کام کرنے والے انکل کے پرانے ورکر نے مجھے کہا کہ اب آپ کو آفس اور فیکٹریوں کی مکمل ذمہ داری لینی ہوگی، کیونکہ آپ ہی ہیں جو یہ سب سنبھال سکتے ہیں، یا پھر یہ ذمہ داری نادیہ صاحبہ لے لیں۔
میں نے ان سے کہا کہ میں نادیہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ پھر جب میں گھر گیا تو میں نے نادیہ سے بات کی۔ وہ کہنے لگی کہ اسے بزنس کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری تمہیں ہی سنبھالنی ہوگی۔ میں نے آفس سنبھال لیا اور ایک ہفتے بعد فیکٹری کا چکر لگایا تو وہاں مجھے کچھ عجیب سا دیکھنے کو ملا۔ چونکہ یہ فیکٹری کپڑے کی تھی اس لیے یہاں بہت کام تھا جو آسانی سے عورتیں بھی کر سکتی تھیں، مگر مجھے وہاں ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں ایک بڑے سے ہال میں میری پیاری ساری خواتین کام کر رہی تھیں، مگر وہ سب کی سب بوڑھی خواتین تھیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ میرے سسر نے بوڑھی خواتین کو کیوں کام پر رکھا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا ان خواتین کو دیکھتا رہا، وہ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھیں۔ جب اچانک کچھ عورتوں پر میری نظر پڑی تو میں حیران ہو گیا۔ وہ 7 عورتیں تو نادیہ کی بہنیں تھیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ یہاں پر مزدوری کیوں کر رہی ہیں۔ چونکہ ایک طرف کھڑا تھا اس لیے ان میں سے کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا، مگر جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ میں وہاں کھڑا ہوں، وہ سب کے سب کام چھوڑ کر میری طرف آ گئیں اور مجھے سلام کرنا شروع کر دیا۔ اور جو بوڑھی خواتین ایک دوسرے بیٹھی تھیں وہ میرے پاس آئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے دعائیں دینے لگ گئیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ جب میں آفس آیا تو میں نے مینیجر سے پوچھا کہ وہ 7 عورتیں تو اس فیکٹری کے مالک کی بیٹیاں ہیں، وہ یہاں مزدوری کیوں کرتی ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ مینیجر میری بات سن کر ہنس پڑا اور پھر مجھے بتانے لگا، جی ہاں، وہ بڑے صاحب کی بیٹیاں ہیں، مگر وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ برہان صاحب بہت ہی نیک انسان تھے۔ انہوں نے بے سہارا اور بیوہ خواتین کے لیے ایک اولڈ ہوم بنوایا ہوا ہے، اور جو بھی بے سہارا لڑکیاں یہاں آتی ہیں وہ ان کو اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی شادی کرتے ہیں، اسے اپنی فیکٹری میں جاب دیتے ہیں اور اپنے گھر میں ہر خوشی غمی ان سب کو بلاتے ہیں۔ دنیا والوں کو یہی پتہ ہے کہ برہان صاحب کی 8 بیٹیاں ہیں، مگر حقیقت میں ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ میں یہ سب سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے یہ بزنس جمایا تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اب ان کے ہر کام کو اپنی آخری سانس تک جاری رکھوں گا۔ آج اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ میں ایک کامیاب بزنس مین بن چکا ہوں اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ انکل برہان کے بنائے اولڈ ہوم اور تمام فلاحی کاموں کو اسی طرح نبھا رہا ہوں۔